تو میں سورہ تغابن کی 8ویں آیت سے اپنے زمانے کے امام کے حضور نماز کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ادا کرنے کی کوشش کروں. اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اس نور پر جو محمد کے ساتھ نازل ہوا ہے. سلامت رہیں، آباد رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں. جن کے ہاتھ چادر میں ہے وہ بھلے چادر میں رکھیں، لیکن چادر کے اندر سے بھی ایسے داد دے لیں تو کوئی مسئلہ ہوگا نہیں. میں یہ نہیں کہوں گا ہاتھ اٹھائے باندھے کھولے. اور ساؤنڈ حافظ عبدالغنی صاحب کا ہمیشہ ہی بڑا کمال رہا ہے. ہاں ایک دفعہ میں 3 مائک لگیں گے تو یقیناً ساؤنڈ خراب ہوگا. حافظ صاحب بہت زبردست ساؤنڈ ہے، یہی رہے تو میں وہیں سے پہلا جملہ پڑھوں. ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اس نور پر جو محمد کے ساتھ نازل ہوا ہے. اللہ کے قرآن کی آیت بتا رہی ہے جو نور ہوتے ہیں وہ نازل ہوتے ہیں، وہ پیدا نہیں ہوتے. آباد رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے. جس کا ہاتھ اٹھائے بھائی جو نور ہوتے ہیں، تاکہ بھائی انکل امیر مختار مل کے حیدری یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. بڑی توجہ فرمائیے گا. جو نور ہوتے ہیں وہ نازل ہوتے ہیں، وہ پیدا نہیں ہوتے. اور آیت اس نور کی نشانی یہ بتا رہی ہے وہ نور جس پر ایمان لانا واجب ہے وہ محمد سے بلا فصل ہے. وہ محمد سے ایسے جڑا ہوا ہے جیسے مصطفیٰ خدا سے جڑا ہوا ہے. چونکہ آیت کا ربط بتا رہا ہے ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اس نور پر جو محمد کے ساتھ نازل ہوا. آیت بتا رہی ہے اس نور کو ویسے ہی ماننا ہے جیسے محمد کو ماننا ہے، محمد کو ویسے ہی ماننا ہے جیسے اللہ کو ماننا ہے. بالکل اسی طرح جیسے اللہ فرما رہا تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور ان کی جو اولی الامر ہیں. چونکہ اولی الامر کو ویسے ماننا ہے جیسے محمد کو ماننا ہے، جیسے محمد کو ماننا ہے ویسے اللہ کو ماننا ہے. ابھی بھی جس کا ہاتھ نہ اٹھے تو تیسری آیت پر تو اٹھے. جیسے اللہ نے آیہ ولایت میں کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی ہے، مصطفیٰ ولی ہے اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. چونکہ حالت رکوع میں زکات دینے والوں کو ویسے ہی ماننا ہے جیسے محمد کو ماننا ہے، مصطفیٰ کو ویسے ہی ماننا ہے جیسے اللہ کو ماننا ہے. پتہ چلا چاہے وہ اولی الامر ہو، چاہے وہ حالت رکوع میں زکات دینے والے ہو، چاہے وہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ نازل ہونے والے نور ہو، اگر ان کو نہیں مانا نہ اللہ کو مانا ہے نہ محمد کو مانا. بڑی توجہ فرمائیے گا، بڑی توجہ فرمائیے گا. اب جب اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں آیت پڑھی بڑے اطمینان سے، اتنی بھی جلدی مجھے نہیں جتنی آپ کو ہے. جن بندوں کے چہروں پر نیند ہے ابھی اٹھ جائے گی. چونکہ میں نے ولی الاصل شہنشاہ پر 2 سال پہلے اسی امام بارگاہ میں اشرا پڑھا ہے، لیکن آج جو پڑھنے لگا ہوں وہ پہلے نہیں پڑھا. اگر طبیعت ہو تو میں پہلا جملہ کہوں جو اللہ کے رسول کے ساتھ نور نازل ہوا. رسول اللہ نے منبر مسجد نبوی سے انکل امیر مختار آیت پڑھی ایمان لاؤ اس نور پر جو مجھ محمد کے ساتھ نازل ہوا. فٹافٹ ایک بندہ اٹھا جس کی طبیعت میں اتنی جلدی تھی جیسے مجمع میں کئی بندوں میں ہوتی ہے. کہنے لگے کیا وہ نور قرآن ہے؟ مصطفیٰ نے کہا میں نے بعد میں آنے والے نہیں ساتھ آنے والے نور کی بات کی ہے. زندہ باد. ہاتھ اٹھائیے گا ذرا خیرات مانگیے گا بھائی. میں نے بعد میں آنے والے نور کی نہیں اپنے ساتھ نازل ہونے والے نور کی بات کی ہے. مسجد میں سارے بیٹھے ہوئے تھے بندے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا وہ نور کون سا ہے جو آپ کے ساتھ نازل ہوا؟ مصطفیٰ نے ایک ایک بندے کا چہرہ دیکھنا شروع کیا. مصطفیٰ جدید داد وہاں سے آئے گی جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں. مسجد نبوی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی بھری ہوئی مسجد. نگاہ نبوت نے ایک ایک بندے کا چہرہ دیکھا. محمد کی نظر وہاں رکی جہاں اللہ کا چہرہ بیٹھا ہوا تھا. زندہ باد علی کشیہ. ہاتھ اٹھانا جسے فکر سمجھ آئے بھائی.
علی حق علی حق یا علی نظر اللہ نیاز حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ. بالکل انکل جی، انکل کہہ رہے ہیں شرح محرم بھی اس کے ساؤنڈ میں پڑھتے ہیں، بالکل پڑھتے ہیں. اور اگر آپ کو ساؤنڈ اور جملے کا لطف اکٹھا آئے تو پھر محمد علی ورق اور حافظ عبدالغنی دونوں کے لیے دعا کریں تو میں فکرہ آگے بڑھاؤں. کیا ایمان لاؤ اس نور پر. اپنا گھر ہے، ان چہروں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. 8-9 سال سے جو چہرے میری آنکھوں کی زینت بنے ہوئے ہیں تو میں انہی چہروں کے لیے اگلا فکر پڑھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان لاؤ اس نور پر جو مصطفیٰ کے ساتھ نازل ہوا. لیکن سورہ صف میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اے محمد، یہ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دے. نہ جس کا 14 اور 15 شعبان کی درمیانی شب ہاتھ نہیں اٹھا، تمہیں پتہ ہی نہیں آج کی شب کون سی شب ہے. یہی شب ہے نیمہ شعبان، جس میں حجت خدا، ولی العصر، نمائندہ رحمان، خلیفہ یزدان، امام زمانہ کا ظہور ہوا. اور اسی ظہور کے لیے تمہارے چھٹے امام نے فرمایا اتنی بابرکت ہے یہ شب نیمہ شعبان کہ اس شب میں پیدا ہونے والا بچہ یہودیوں کے گھر بھی پیدا ہوا تو علی ولی اللہ پڑھے بغیر مرے گا نہیں. سبحان اللہ، واہ 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 یا رسول اللہ. آپ جی یہ صدا سلامت ہے. بھائی طاہر رضا، لطف تو یہ ہے نا بندے وہ بات سنے جو پہلے نہ سنی ہو. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. محمد یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں. مصطفیٰ فرما رہے تھے اللہ کا نور میں اور علی ہے، اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں. لیکن یہ کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ اس نے ارادہ کیا ہے واللہ متم نورہ، وہ اس نور کو کمال پر پہنچائے گا چاہے کافروں کو جتنا ہی برا لگے. اب بچوں کو اجازت ہے کنا جی فرمان علی شاہ صاحب نے تفسیر کی تھی جڑا میں پڑھنا پہ. چلو جی سید کی تصدیق آ گئی تو فکر کا لطف آئے گا. بچوں کو اجازت ہے میری باری میں غبارے بھی پھاڑ لیں تو پھر بھی وہ جشن میں شامل ہے. نہ میں روکوں گا نہ میں ٹوکوں گا، بس توجہ میری طرف رہے تو ایک دفعہ اگلا فکر پڑھوں. واللہ متم نورہ، وہ اپنے نور کو کمال پر پہنچا کے رہے گا چاہے کافروں کو جتنا ہی برا لگے. پتہ چلا اس کا نور ہے مصطفیٰ و مرتضیٰ، اس کا نور ہے مرتضیٰ سے ولی العصر تک سارے آئمہ. جسے یہ اچھے نہیں لگتے قرآن انہیں کافر کہہ رہا ہے. جس کے ہاتھ ایسے بندے ہیں وہ ذرا پیار محبت سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھائی. جنہیں یہ اچھے نہیں لگتے اللہ انہیں قرآن کی روح سے کافر کہہ رہا ہے. سید میں فکرہ مکمل کروں اور یہی آغاز جشن ہے، یہی اختتام جشن. یہ فکرہ آپ نے ویسے سنا جیسا میرا پڑھنے کا دل ہے تو پھر میں اگلے فکرے ویسے پڑھوں گا جیسے آپ کا جشن سننے کا دل ہے. کیوں اللہ فرما رہا تھا اے محمد اے علی آپ میرا نور ہے. علی کے وہ بیٹے جو امام ہیں وہ میرا نور ہے. علی کے لال میرا نور ہے. مصطفیٰ کا خون میرا نور ہے. یہ وہ نور ہے جنہیں کافر پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. پتہ چلا جسے علی اور علی کے بیٹے اچھے نہیں لگتے، جسے مصطفیٰ و مصطفیٰ کے وارث اچھے نہیں لگتے، اللہ انہیں قرآن کی روح سے کافر کہہ رہا ہے. کون سے کافر تھے جنہوں نے اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کی؟ اللہ کا نور ہے محمد. ابو جہل اور ابو لہب نے کوشش کی کہ وہ نور محمد کو بجھائیں مگر پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. پھر ایک ابو جہل نے کوشش کی کہ وہ 19ویں شب ضربت کو اس نور کو بجھائے مگر وہی نور حسن مجتبیٰ میں آیا. پھر ایک شام میں بیٹھے ابو جہل نے کوشش کی کہ وہ 28 صفر اس نور کو بجھائے مگر وہ بجھا نہیں پایا. پھر ایک اور ابو جہل نے 10 محرم 61 ہجری کوشش کی کہ اس نور کو بجھائے مگر بجھا نہیں پایا. جوان حیران ہو جائیں گے ابو جہل تو مر گیا تھا، پھر شام و کربلا میں یہ کون سا ابو جہل تھا جو نور
टेक लगा के बैठे हैं, वो भले टेक लगा के बैठे, लेकिन चेहरों पर मुस्कुराहट फैले, क्योंकि जश्न का कम अज कम इस्तकबाल करने का तरीका ये है कि चेहरे खिले हुए हों। और अगला फिक्र पढ़ने से पहले जो लुत्फ मुझे आ रहा है, अल्लाह करे उस आयत को आप महसूस करें। अल्लाह का नूर है ये। इन्होंने कोशिश की कि अल्लाह के नूर को बुझाएं, इन्होंने कोशिश की 28 सफर मुस्तफा के नूर को नहीं बुझा सके, वही नूर अली अमीर अल मोमिनीन में जाहिर हुआ, फिर उस नूर को 19वीं शब ज़रबत नहीं बुझा सके, फिर 28 सफर मौला हसन को जहर से शहीद करके कोशिश की मगर नहीं बुझा सके, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया था मैं उस नूर को कमाल पे पहुंचाऊंगा। जिसे जश्न का पहला फिक्र समझ आ गया वो इंशाअल्लाह अगले फिक्रों पर सफर करेगा। फिर अल्लाह ने चाहा कि वही नूर हुसैन में जाहिर हो, तो 10 मुहर्रम उसी नूर को बुझाने की कोशिश की गई, मगर कहां कहां बुझाते, कहीं वो नूर हुसैन में है, कहीं वो नूर अली अकबर में है, कहीं वो नूर अबुल फजल अल अब्बास में है, फिर वही नूर सैयद सज्जाद की सूरत शाम में खुतबे देता रहा। बनु उमैया ने कोशिश की कि सज्जाद और बाकिर और सादिक के नूर को बुझाएं, मगर नहीं बुझा सके। फिर बनु उमैया की नजासतें आती रही, जो काजिम और रज़ा और तकी और नकी और अस्करी के नूर को बुझाने की कोशिश करती रही, मगर नहीं बुझा सकी। तो अल्लाह ने भी कहा मेरा वादा है मैं इस नूर को कमाल पर पहुंचाते रहूंगा। लो महदी को तौहीद के पर्दों में बाकी रखकर मैं इस नूर को बचा रहा हूं। अब हिम्मत है तो महदी तक पहुंच के दिखाना। अल्लाह जाने वसदाए अली साढ़े सावा विच